نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میرا ارادہ بنا کہ قرآن مجید کی تفسیر شروع کی جائے، تو اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزانہ 10 منٹ قرآن مجید کی تفسیر کیا کروں گا۔ وہ حضرات جو شوقین تھے تفسیر پڑھنے کے اور کہتے تھے ہمارے پاس آنے کا وقت نہیں ہے، تو ان کے آسانی کے لیے میرے جی میں آیا کہ اس کام کو میں شروع کر دوں۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے بطور مبادی کے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت کون سی ہے، یہ بتاتا جاؤں۔ بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور دوسری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مکیہ اور مدنیہ۔ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن سب سے بہترین قول جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن میں، جس کو حاشیہ جلالین والے نے نقل کیا ہے، کہ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے تفسیر کے متعلق کہ قرآن مجید کا نزول 23 سال میں ہوا۔ یہ تدریج، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف 23 سال میں نازل کیا، 23 سال میں۔ تفسیر کے اندر یہ بھی ایک ابتدائی بات جان لیجئے، ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے شان ورود، ایک ہوتا ہے شان گفتبہ۔ شان نزول، اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ آیت قرآنیہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے از خود نازل فرمایا، اور دوسری قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جس کے نزول کا پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پس منظر ہوا تو قرآن نے ان آیات کو نازل کیا۔ وہ پس منظر اس قرآن کی آیات کے لیے یا سورت کے لیے شان نزول کہلواتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تمہیدی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کا نزول 7 لغات میں ہوا۔ اس کے بارے میں اگرچہ علماء محدثین نے انزل القرآن علی 7 احرف کی کئی تفاسیر، کئی تشریحات کی ہیں، لیکن سب سے بہترین اس کی تفصیل یہ ہے کہ 7 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے کسی خاص لغت میں قرآن مجید کے حروف کا تلفظ کرنا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حکم الہی آیا
کہ آپ کی امت کے لیے ایک ہی لغت میں قرآن پڑھنے کا حکم آیا، آپ نے عرض کیا ربا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر قبیلے کی زبان کے اوپر تلفظ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے قبیلے ہیں جیسے کہ مصر والے ہیں، بعض حروف ان کی زبان پہ نہیں چڑھتے، انڈونیشیا والے ہیں، کئی اور بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر آسانی کرتے ہوئے 7 لغات میں قرآن کو نازل کیا۔ جو جیسے پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو قرآن پڑھنے کا اجر ضرور دیں گے۔ ایک اور تمہیدی بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کہ کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت کتابت کا اتنا زیادہ چرچا نہیں تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن لیا کرتے تھے اور اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو تحفیظ قرآن کا شعبہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا یہ طریقہ یہ کب شروع ہوا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے قرآن مجید کے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں جو تفسیر شروع کرنے سے پہلے بطور مبادی کے جن کا بیان کرنا بڑا ضروری تھا، اس لیے میں نے ان باتوں کو پہلے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل دوسرا درس شروع کریں گے، تو میں ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں کہ جن کے پاس یہ میرا درس پہنچے وہ خود بھی سنیں، آگے لوگوں کو جو گھر بیٹھ کر قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں ان تک پہنچائے۔ اللہ رب العالمین مجھے پائے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی اس قرآن پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔